نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج سے اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں پہلی 3 قسم کے پروگرام مذہبی اور دینی نوعیت کے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے، دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تیسرا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ یہ 3 پروگرام مذہبی اور دینی نوعیت کے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 پروگرام میری لکھی کتابوں کے خلاصے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ دوسرا میری دوسری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ حقیقی آزادی کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ تیسرا پروگرام میری لکھی تیسری کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح 7واں پروگرام جو میری زندگی کا بہترین اور اہم ترین پروگرام ہے، یعنی کہ میرا تخلیق کردہ غیر الہامی مذہب جدلیاتی لبرلزم ہے، یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے اہم پروگرام اس لیے کہ میں نے اس غیر الہامی مذہب کو تخلیق کرنے میں، اس کو وضع کرنے میں، اس کو بنانے میں اپنی زندگی کے قیمتی 15 سال صرف کیے ہیں۔ 15 سالوں کی جاں گسل اور انتھک محنت اور جدوجہد کے بعد میں نے یہ مذہب جو ہے غیر الہامی مذہب تخلیق کیا ہے، جو آپ دوست احباب کے سامنے میں نے اس کو رکھا ہے اور آپ کے توسط سے میں نے یہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ آج میں جو پروگرام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عزیزان محترم، یہ ہے ارکان اسلام، یعنی کہ ایمان اور اس کی شاخیں۔ اس کا ایپیسوڈ نمبر 5 ہے، ایمان اور اس کی شاخیں، جو میرا دینی اور مذہبی پروگراموں میں سے میرا تیسرا پروگرام ہے، ایمان اور اس کی شاخیں۔ اس کا 5واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ایمان اور اس کی شاخیں میں آج جو چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے ارکان ایمان، ایمان کے ارکان۔ اس سے پہلے میں ایمان کے اقسام آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ایمان کے اس کی خصوصیات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ایمان کے درجے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ہاں جی، اسی طرح اور ایمان کے ساتھ متعلقہ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو آج آپ کے سامنے میں نے رکھنے ہیں ارکان ایمان۔ ایمان کے ارکان کتنے؟ عزیزان محترم، ایمان کے ارکان کی تعداد حدیث جبریل کے مطابق جو میں نے کل آپ کے سامنے پیش کی ہے، حدیث جبریل بخاری اور مسلم میں ہے، اسی طرح بخاری اور مسلم کی اور دیگر احادیث کے مطابق بھی ارکان ایمان کی تعداد 7 ہے، جو کہ ایمان مفصل میں یوں بیان ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ 7 ارکان ہیں۔ ان میں سب سے پہلا رکن ہے ایمان باللہ، دوسرا رکن ہے ایمان بالملائکہ، تیسرا رکن ہے ایمان بالکتب، چوتھا رکن ہے ایمان بالرسالت، اسی طرح 5واں رکن ہے ایمان بالقدر، یعنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، چھٹا رکن ہے ایمان بالآخرت، یعنی قیامت پر ایمان لانا، اور 7واں رکن ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان۔ یہ 7 ارکان ہیں ایمان کے۔ ان 7 ارکانوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص ان 7 باتوں پر ایمان لائے گا وہی مومن کہلا سکتا ہے۔ اگر ان 7 میں سے کسی ایک بات کو چھوڑ دے گا، ایمان اس پہ نہیں لائے گا، تو وہ مومن نہیں، نہ ہی وہ مسلمان کہلا سکتا ہے۔ جی ہاں، تو ان میں سب سے پہلا ہے ایمان باللہ۔ ایمان باللہ سے مراد یہ کہ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے، وہ سب سے بڑی طاقت والا ہے
اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی طاقت ایسی نہیں جو اس کی ہمسر ہو، جو اس کا مقابلہ کرنے والی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہی کائنات کو بنایا ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ اس کا مقابلہ کرنے والی کوئی ذات دنیا میں ہے ہی نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کائنات کو اس نے بنایا ہے، کائنات کی تمام چیزوں کو اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا، تو ساری کی ساری زندہ مخلوقات یا بے جان اشیاء ساری کی ساری اس کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور وہ اس کو ان چیزوں کے پیدا کرنے میں کوئی قباحت یا کوئی مسئلہ درپیش نہ تھا۔ اس نے اپنی مطلب ذات کے حوالہ سے ان تمام کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور وہ ان ساری کائنات کے اندر موجود زندہ چیزوں کو روزی دینے والا ہے، بے جان چیزوں کی ترتیب قائم کرنے والا ہے، جانداروں کی ترتیب قائم کرنے والا ہے، جانداروں کو رزق دینے والا ہے، ان کو زندگی عطا کرنے والا ہے، اور کائنات کی تمام چیزوں کو ان کی اصل ترتیب اور حقیقت میں رکھنے والا ہے۔ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، بیماری سے وہ تندرستی عطا کرتا ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسرا ہے ایمان بالملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے ملائکہ پیدا کیے، فرشتے پیدا کیے، یہ نوری مخلوق ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں میں مشغول ہیں۔ ملائکہ اربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ان میں 4 فرشتے بڑے مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام انبیاء کرام تک لاتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ کائنات کا نظام چلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر مامور ہیں۔ اسی طرح تیسرے فرشتہ ہے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ قیامت والے دن سور پھونکیں گے، اور قیامت جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے وہ برپا ہوگا۔ اور چوتھے ہیں اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جو جانداروں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں، ان کے ساتھ بھی اربوں فرشتے ہیں۔ ان 4 ملائکہ کے ساتھ اور اربہا فرشتے ان کے ساتھ مامور ہیں، جو ان کی متحدی میں کام کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ملائکہ اربوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہیں، اس کی عبادت میں مشغول ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کرتے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ہے ایمان بالکتب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے انسانوں کو صحیح راستہ پر رکھنے کے لیے اپنے برگزیدہ بندے بھیجے، انبیاء کرام، اور انبیاء کرام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام آتا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقدس فرشتہ ہے، اس کے ذریعے یہ پیغام آتا تھا۔ تو ان کتابوں پر ایمان لانا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام تک لاتے تھے، رسولان اعظام تک لاتے تھے، اس پیغام کا نام ہے کتب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کتابی صورت میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی صورت میں، اس پر ایمان لانا، یعنی کتابوں پر ایمان لانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہیں۔ ان میں 4 کتابیں بڑی مشہور کتابیں ہیں، باقی کچھ صحیفے بھی ہیں، لیکن کتابیں 4 بڑی مشہور ہیں۔ پہلی تو ہے تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، دوسری ہے زبور، جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، تیسری ہے انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور چوتھی ہے قرآن پاک، جو سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوئی، قرآن پاک۔ یہ 4 کتابیں ہیں۔ ان تمام کتابوں پر اور دیگر صحیفوں پر جو دیگر انبیاء پر نازل ہوئے، ان پر ایمان لانا بھی بڑا ضروری ہے۔ چوتھا ہے ایمان بالرسالت، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جن برگزیدہ ہستیوں تک پہنچا وہ انبیاء کرام ہیں یا رسولان اعظام ہیں، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے۔ دنیا کی کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی برادری ایسی نہیں رہی جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نہ پہنچا ہو، اللہ کا کوئی نبی، اللہ کا کوئی رسول یا اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ اس قوم تک، اس قبیلہ تک نہ پہنچا ہو۔ پوری کائنات میں جتنے بھی
جتنی اقوام رہتی ہیں، جتنے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کی طرف، ہر قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، تو ان انبیاء پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ چوتھا ہے ایمان کا رکن۔ ایمان کا پانچواں رکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اگر انسان کے مطلب ہے قدر اچھی ہے تو اس پر ایمان لانا، اور اگر بری تقدیر ہے تو اس پر ایمان لانا، یعنی اچھی اور بری تقدیر کا عمل، اچھی اور بری تقدیر کا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کسی اور طاقت کی طرف سے نہیں۔ اگر کسی انسان کے حالات اچھے نہیں ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی بہت زیادہ دولت مند ہے، اس کے حالات بہت اچھے ہیں، اس کی معاشی حالت بہت اچھی ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ کسی کو امارت دینا، کسی کو غربت دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ کسی کو بیمار کر دینا، کسی کو تندرست کر دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ گویا کہ زندگی کے ہر قسم کے افعال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہے۔ اس پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ بھی ایک ایمان کا ایک رکن ہے، اور یہ پانچواں رکن ہے۔ اور چھٹا رکن ہے ایمان بالآخرت، کہ بالآخر ایک وقت قیامت آ جائے گی، اور قیامت کا منظر اس طرح کا ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ تیسرے ملائکہ میں سے نمبر 3 پہ ہیں، وہ سور پھونکیں گے، جو اس وقت بھی ان کے منہ میں ہے سور، اور وہ اس میں آواز دیں گے، اور اس آواز سے پوری کائنات کے انسان جو ہیں ان کے دل دہل جائیں گے اور وہ مر جائیں گے۔ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری موت کے منہ میں چلی جائیں گی، اور جو ہے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، انسان جو ہے یہ بھی پتنگوں کی طرح اوپر اڑتے پھریں گے، اور چاند ستارے سب نظام کائنات کا درم برم ہو جائے گا۔ اسے قیامت کہتے ہیں۔ تو یہ منظر جو ہے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سور پھونکنے کی وجہ سے منظر عام پر آئے گا۔ تو اس پر یعنی کہ یہ دن جو ہے قیامت کا دن، تمام زیرو مر جائیں گے، اور پھر دوبارہ سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوبارہ سور پھونکنے سے تمام جاندار زندہ ہو جائیں گے، اور انسان بھی زندہ ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا حساب لے گا۔ جن لوگوں نے نیک کام کیے ہوں گے ان کو جنت ملے گی، اور جن لوگوں کے گناہ زیادہ ہوں گے، یعنی ان کے وزن میں زیادہ ہوں گے گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوزخ میں بھیجے گا۔ کفار جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے دوزخ میں چلے جائیں گے، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے اعمال کے حساب سے، اچھے اعمال ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، برے اعمال ہوں گے تو وقتی طور پر دوزخ میں جائیں گے، لیکن بالآخر جن کے دل کے اندر رتی بھر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بالآخر دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا دے گا۔ اس بات پر ایمان لانا، یہ ہے قیامت کا دن، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ہے ایمان کا چھٹا رکن۔ اور ساتواں رکن ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانا، کہ انسان دنیا میں مر جاتا ہے اور وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جی ہاں، قیامت کے دن وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس بات پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ وہ کہ ایمان بالآخرت کے اندر بھی یہ بات آ جاتی ہے، لیکن اس کو الگ ایک رکن کے طور پر ماننا ضروری ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا جو ہے یہ برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جانداروں کو موت کے بعد زندہ کرے گا، اور ان میں سے انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب لے گا، اور نیک لوگوں کو جنت ملے گی اور گناہ گاروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اس پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان کا جو ہے وہ یہ ساتواں رکن تھا۔ سو عزیزان محترم، میں نے ایمان کے 7 ارکان جو کہ ایمان مفصل میں موجود ہیں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ سو وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔